السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، صحیح الالبانی 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے۔ کافی بھائی اس کے تعارف پر، منہج پر مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے مناسب سمجھا کہ چھوٹی سی ویڈیو میں مفصل اس کا جامع معنی تعارف کروا دوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام، محدث اور مجدد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت حدیث کا بہت بڑا کام لیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں، ساری کتابیں، وہ میرے پاس بھی نہیں ہیں، میری لائبریری میں بھی نہیں ہیں۔ بڑے کم شیوخ علماء ہوں گے، مکتبے ہوں گے جہاں شیخ کی ساری کتابیں ہوں۔ ہاں، مکتبہ شاملہ عربی میں ساری کتابیں ہیں تقریباً، الحمدللہ۔ اس کام کی ضرورت تھی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جن احادیث پر حکم لگایا ہے صحت کا، ان کو فقہی ترتیب سے مرتب کر دیا جائے، تاکہ ایک طالب حدیث، یعنی حدیث کا استاذ اور طالب علم، حسب ضرورت وہ جلدی سے جلدی شیخ البانی صاحب کا حکم دیکھ سکے۔ اب جب ساری کتابیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ایک شیخ نے صحیح الالبانی کے نام سے 16,014 احادیث، مرفوع صحیح احادیث اور موقوف صحیح اقوال صحابہ وغیرہ جن کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، ان کو جمع کر دیا ہے۔ یہ ساتھ میں نے الجامع الکامل کا بھی ٹائٹل رکھا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان تقابل کروا سکوں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ تو میں نے بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد ناصر الدین۔ ابھی وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، سارے گھر کے بچے بھی میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے چونکہ نام بیٹے کا محمد ناصر الدین رکھا ہے، تو جب بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی کوئی بھی کتاب میں نہیں خریدتا ہوں، لائبریری میں آتی ہے میرے غریب خانہ میں، تو میرا بیٹا ناصر الدین بڑا خوش ہوتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، لو جی یہ میری کتاب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی نسبتیں اسم پر مسمہ کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ البانی صاحب سے کام لیا، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ان جیسا کام لے، بلکہ ان سے بڑا کام لے۔ پہلی بات، ضروری باتیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کی تمام کتب سے جن احادیث کو شیخ البانی صاحب نے صحیح کہا، اس کتاب میں وہ باحوالہ جمع کر دی گئی ہیں، اور یہ ساری ترتیب فقہی ترتیب ہے، یعنی کتاب الایمان، کتاب الطہارہ وغیرہ وغیرہ الی آخرہ۔ تو مثلا میں ابو داؤد پڑھا رہا ہوں تو میرے سامنے یہ ہوگی کتاب، تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک جو احادیث صحیح ہیں اور وہ منتشر کتابوں میں شیخ صاحب نے حکم لگایا ہے رحمہ اللہ نے، تو وہ اس کتاب میں سب کے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں کل احادیث، صحیح احادیث 16,014 ہیں، اور الجامع الکامل میں کل احادیث 16,524 ہیں۔ نہیں 16,500۔ الجامع الکامل میں کل صحیح احادیث 16,546 ہیں، 16,546۔ اللہ اکبر۔ محدث ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے ایک اپنے بہت بڑے علمی منہج پر اس کو ترتیب دیا۔ رہی یہ کتاب شیخ البانی رحمہ اللہ کے احکام کے ساتھ، صحیح الالبانی للامام ابی عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ۔ اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر
16,000 سے زیادہ احادیث ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی تقریباً 100 کتابوں سے یہ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ جمع کرنے والے فضیلت الشیخ محمد حسن عبدالحمید الشیخ ہیں۔ اس کے ناشر دارالخلفاء الراشدین کی ادارہ ہے۔ پاکستانی طبع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کو شائع کیا اچھے کاغذ پر۔ تو یہ ہے صحیح الالبانی۔ مثلاً یہ 6391 نمبر حدیث ہے۔ پہلے حکم ہے، ہر یعنی حدیث کے شروع میں پہلے حکم ہے، پھر آگے وہ حدیث ذکر کر دی گئی ہے۔ اس کے آخر میں یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کس کتاب میں یہ حکم لگایا ہے، وہ الصحیحہ ہے۔ صحیحہ کا رقم 2938 ہے۔ اب جس کے پاس صحیحہ ہوگی وہ فوراً یہ نمبر نکال کر اصل اس کی تفصیل ما لہو و ما علیہ بحث دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی مثال، مثلا یہ حدیث ہے 6392 صحیح، آگے حدیث لائے ہیں۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے کس کتاب میں اس کو صحیح کہا ہے؟ صحیح ابو داؤد ہے، مشکات ہے وغیرہ، وہ آگے حوالے نقل کر دی۔ ہم صحیح الالبانی پر بات کر رہے تھے۔ اس کتاب کا دوسرا جو بہت ہی اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں جتنے بھی زیادات، جتنے بھی ٹکڑے احادیث کے صحیح ثابت ہیں وہ سارے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 85 سیدنا ابن عباس کی حدیث ہے صحیح ابو داؤد سے۔ اب اس کے بعد نمبر نہیں لکھا ہوا بلکہ سٹار ہے، یہ بھی سٹار ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے وفی روایہ، حدیث کے وہ لفظ ذکر کیے گئے ہیں جس میں ہیں، اور ان میں کوئی کمی ہے، کوئی بیشی ہے، کوئی زیادتی ہے جو پہلے میں نہیں ہے، اور یہ زیادتی شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں صحیح ثابت ہے، تو وہ مؤلف صاحب نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سٹار ہے حسن، حکم لگایا فی روایہ، یعنی یہ حدیث اور الفاظ کے ساتھ، زیادات کے ساتھ دوسری کتابوں میں ہے اور وہ زیادات صحیح ہیں، تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے ان کو اس کے تحت جمع کر دیا گیا ہے اور ان پر نمبر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کتاب میں دیکھیں تو بہت زیادہ زیادات بھی ہیں ہر حدیث پر۔ مثلا یہ حدیث ہے 88 نمبر صحیح ابو داؤد سے، تو وہی حدیث جو دوسری روایت میں ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ بھی یہاں سٹار لگا کے وفی روایہ کی تحت ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور زیادات بھی ذکر کی گئی ہے، ایک اور روایت بھی، اس طرح تیسری بھی، یعنی اس طرح جو بھی سٹار ہیں یہ دیگر روایات ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں کہنا چاہوں گا کہ ایک طالب علم کو یہ پرکھ کرنا کہ کون سی زیادت صحیح ثابت ہے، کون سی زیادت ضعیف ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو الحمدللہ صحیح الالبانی یہ 3 جلدوں میں کتاب پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہے، عام دستیاب ہے، تو اس میں یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک حدیث جو مختلف الفاظ سے دیگر کتابوں میں ہے، جو صحیح ثابت ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ ابھی یہ صفحہ نمبر 75 نکلا ہے، تو حدیث نمبر یہ 271 ہے، یہ حدیث ہے، تو اس کے تحت کتنی روایات، اللہ اکبر، یہ 3 روایات مختلف الفاظ کے ساتھ جو صحیح ثابت ہیں ان کو بھی یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے شوق رکھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک محدث کے لیے، ایک حدیث کے استاد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھا رہا ہے
تو اس کے سامنے اس حدیث کی تمام صحیح زیادات بھی ہوں، تمام ٹکڑے جو دوسری کتابوں میں ہیں وہ بھی سامنے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فائدہ، یہ بڑا ہی اہم فائدہ اس کتاب صحیح الالبانی میں موجود ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ پر رحمت نازل فرمائے، اور جس مصوف نے یہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا ہے ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ گویا کہ 16,014 صحیح احادیث وہ ہیں جن پر نمبر لگے ہوئے ہیں، جن پر نمبر نہیں لگے ہوئے، جو زیادات ہیں وہ فی روایات ان کے لفظ سے مؤلف نے جمع کیا ہے، اگر یہ بھی جمع کی جائیں تو یہ بھی کم از کم 5-6 ہزار ضرور ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات، اس کتاب میں اقوال صحابہ، موقوفات جو صحیح ثابت ہیں وہ بھی جمع ہو گئے ہیں۔ محدث البانی رحمہ اللہ کے نے جن موقوف آثار کو صحیح کہا ان کو بھی یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ مثلا یہ ہمارے بھی سامنے پچھلے سابقہ باب کے متعلق ہی سیدنا عبداللہ بن عمر کا صحیح ثابت شدہ قول ہے تو وہ بھی یہاں موجود ہے، مختصر الولو کے حوالہ سے شیخ البانی صاحب نے وہاں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ جہاں مرفوع احادیث صحیح ہمیں پڑھنے کو ملیں گی، وہاں انہی مرفوع احادیث کے متعلق صحابہ کرام کے جو صحیح ثابت اقوال ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پڑھنے کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی اہم بات، مؤلف صاحب نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تخریج کہاں کہاں کی ہے، اس کا حکم کہاں کہاں لگایا ہے۔ مثلا یہی ہم دیکھتے ہیں حسن لغیر ہی یہ حدیث ہے تو نیچے لکھا ہوا ہے الصحیحہ رقم 616، صحیح الترغیب والترہیب رقم 1876، صحیح الجامع رقم 3998۔ گویا کہ محدث البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی 3 کتابوں میں حسن لغیر ہی کہا ہے۔ اچھا، اب جب ایک طالب حدیث ہے وہ ان تینوں کو نکالے گا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی جرح و تعدیل کا فائدہ، کوئی تخریج کا فائدہ، کوئی غریب الحدیث کا فائدہ، اسنادی فائدہ ضرور ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بڑا اہم فائدہ، اب میرے سامنے بابو حدیث ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث نماز کے حوالہ سے، بڑی مشہور حدیث جس میں انہوں نے کہا تھا، یعنی 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا تھا کہ آج میں نبی علیہ السلام کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں، میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث ہے صحیح البانی میں ابو داود کے حوالہ سے، اس کی مفصل تخریج یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے زیادات دوسری کتب کے اندر جو صحیح ثابت ہیں، محدث البانی رحمہ اللہ نے الگ الگ کتابوں میں ان پر حکم لگائے تھے، تخریج تحقیق کی تھی۔ فاضل مؤلف صاحب نے صحیح الجامع کے اندر ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اب یہ پہلا اضافہ ہے، سبحان اللہ، نیچے سے تخریج ہے، یہ دوسرا اضافہ ہے، یہ تیسرا اضافہ ہے، یہ چوتھا اضافہ ہے، یہ 5واں اضافہ ہے، سبحان اللہ، یہ 6واں ہے۔ یعنی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدث البانی رحمہ اللہ 6 مزید کتابوں سے اس مبارک حدیث کے صحیح ثابت شدہ الفاظ کو شیخ البانی صاحب نے صحیح کہا، منتشر کتابوں میں فاضل مؤلف نے صحیح البانی میں ان کو سب کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے، ابھی تک میرے ناقص علم کے مطابق اس نوعیت کا کام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، جس طرح اس میں تمام صحیح زیادات کو، تمام صحیح متون کو، تمام صحیح اختلافات کو، ایک حدیث میں کچھ لفظ ہیں دوسری میں کچھ ہیں، ان میں جو ضعیف ہیں شیخ البانی کو ضعیف کہہ دیا، جو صحیح ہیں
ان کو صحیح کہا اور منتشر متون کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے اور وہ سارے صحیح ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت ہی اہم فائدہ ہے۔ یہ جو بھی میں نے کہا کہ موقوفات بھی شیخ البانی لاتے ہیں اور ان کا بڑا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک مثال، اب یہ باب ہے باب رجل یتطوع فی مکانہ الذی صلی فیہ المکتوبہ، جہاں انسان نے فرضی نماز پڑھی ہے وہاں ہی نفلی نماز پڑھنا۔ اچھا، اس کے تحت ایک حدیث، پھر دوسری حدیث، پھر تیسری حدیث، یعنی 3 مرفوع صحیح ثابت شدہ احادیث ہیں اس میں، اور 3 ہی نیچے صحیح ثابت شدہ صحابہ کے اقوال ہیں۔ پہلا قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا قول ابو قلابہ کا ہے، اور تیسرا قول سیدنا عبداللہ بن عمر کا ہے۔ اس میں وضاحت بھی ہے رأیت القاسم وسالما، یعنی اس کتاب میں، اس مبارک کتاب میں جہاں ہمیں صحیح مرفوع احادیث ملیں گی وہاں اسی مسئلہ کے متعلق صحیح ثابت شدہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال بھی ملیں گے، اور ان کی بھی مکمل تخریج ساتھ ہے۔ یہ سب چیزیں ملیں گی الحمدللہ۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں صحیح الالبانی کے حوالہ سے کرنا چاہتا تھا۔ کافی زیادہ ساتھی پوچھ رہے تھے اس کا منہج کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کہا بھائی صبر کریں، جو ہی فرصت ملتی ہے میں اس پر مختصر لیکچر دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ قرب قیامت ہے، پیسے کی دوڑ ہے، ہر طرف پیسہ پیسہ ہو رہا ہے۔ ہمیں حکم ہے اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا مشن قرآن و سنت کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی دے زندہ رکھے، قرآن و حدیث پر زندہ رکھے، قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تدریس کی شکل میں، تصنیف کی شکل میں، نشر و اشاعت کی شکل میں۔ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر سے الجامع الکامل 19 جلدیں طبع کروائیں، اور وہ بھی ساری کی ساری صحیح احادیث پر مشتمل کتاب تھی۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تمام صحیح احادیث پر مشتمل بہت بڑا تاریخی انسائکلوپیڈیا 3 ضخیم جلدوں میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر کو توفیق دی، میں نے اس کو شائع کیا۔ اس طرح اور بھی بڑی بڑی اہم کتابیں میرے علم میں بھی کچھ نہ کچھ ہیں، آپ کے علم میں بھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ کوئی بھی مستند کتاب آپ دیکھیں جو برصغیر میں عام ہونی چاہیے وہ مجھ تک پہنچائیں۔ اللہ نے توفیق دی، میں اس کو لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے اسے ہم شائع کریں گے۔ آئیں آپ بھی خدام حدیث میں، حدیث کی خادموں میں اپنے نام شامل کروائیں، ایسی کتابیں خود شائع کریں، پیسہ لگائیں۔ ایسی کتابیں کون شائع کرتا ہے؟ کہاں شائع ہو رہی ہیں؟ دور دور تک مادہ پرستی ہے۔ ان کتابوں کے پیچھے بھی مادہ پرستی کی داستان چھپی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو کام کی کتاب شائع نہیں کرتے، بس پہلے 1000 دفعہ کہتے ہیں شیطانی باتیں، لو جی خریدے گا کون، پیسے ہمارے پھنس جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ ہاں، ہمیں قرآن و حدیث کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص بھی نہ کتاب خریدے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کتابیں لانی ہیں، کتابیں شائع کرنی ہیں۔ ہم تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ جی ہم نے اس زمین کو تیری کتابوں سے، تیرے دین کی کتابوں سے یا اللہ ہم نے بھر دیا تھا، لوگ نہ خریدیں کوئی مسئلہ نہیں، لوگ پیسہ انویسٹ نہیں کرتے تھے تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے مشن کو جاری اور سائے رکھنا ہے۔ مہنگائی ہے، لوگ مطالعہ کرنا چھوڑ گئے ہیں، نہیں جی یہ غلط باتیں ہیں۔ ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے، مطالعہ نہ کریں گے، کتابیں نہ خریدیں گے تو اللہ کیا ہم سے راضی ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں، اللہ تعالیٰ اور ہم سے ناراض ہوگا اور ہم مہنگائی کے دلدل میں پھنسیں گے۔ جیسے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، ہمیں دین کی اشاعت، دین سے محبت،
مساجد کی آباد کاری، مدارس کی آباد کاری، دینی کتب کی نشر و اشاعت، اس میں ہمیں اور تیز ہونا ہے انشاءاللہ، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ آزمائش ہے، آئیں ہمارا ساتھ دیں، خواہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا دینی کتب کی نشر و اشاعت ہو، آئیں اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی سی بہانے ہم سب سے راضی ہو جائے اور روز قیامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب ہو اور جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کسی صف میں کھڑا ہونے کی جگہ دے دے، توفیق دے دے۔ جاؤ میرے پیغمبر کی حدیث کی خدمت کرنے والوں، تم نے اس دور میں خدمت کی جب روپیہ پیسے کی عبادت کی جا رہی تھی، پیسے کی پوجا کی جا رہی تھی، جب شخصیت کی پوجا کی جا رہی تھی، جب لوگ اپنے جھوٹی شہرت اور جھوٹے مقاصد کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ اے میرے بندو، تم نے اس دور میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمارا شمار حدیث کے خادموں میں کرے۔ آئیں، ابھی وقت ہے، ابھی خیر باقی ہے۔ قرآن و سنت کی اشاعت میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے دینی مدارس ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے، ان میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور مزید ہم پلاننگ کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں بھی ہم برانچیں شروع کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس زمین کو ہم مخلصین کے ساتھ بھر دیں، قرآن و سنت کے ساتھ بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ ہماری صدی کو محدثین کی صدی بنائے، اللہ ہمارے دور کو علماء اہل علم کا دور بنائے، اللہ ہماری وجہ سے قرآن و سنت کو پوری دنیا میں عام کر دے، قرآن و حدیث کو غالب کر دے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ کتاب لینے کے لیے ایک میرا نمبر ہے 0302 40 56 187 پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ہماری ٹیم آپ کو فوراً کتاب بذریعہ ڈاک، بذریعہ کوریئر، بیٹی وغیرہ TCS بھیج دے گی فوراً۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کتاب کو خود خریدیں، خرید کر علماء پر تحفے پیش کریں، لائبریریوں میں بھیجیں۔ یہی نہیں، ہماری ساری کتابیں الحمدللہ 100 کے قریب ہماری کتابیں طبع ہو چکی ہیں، مزید آگے سلسلہ جاری ہے، ابھی تو کام شروع کیے ہیں۔ اللہ مزید ہم سے کام لے لے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔